یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگو نماز کو اور تم بے وضو ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو سروں کا، وارجلکم، پیر دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنوب ہو، فَاطَّهَّرُوا، اچھی طرح طہارت کرو یعنی نہا لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، نہانا ممکن نہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آیا کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا عورتوں کو، جمع کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہیں پایا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، بیمار ہو پانی استعمال نہیں کر سکتے، مسافر ہو پانی ہے نہیں، قضاء حاجت سے آیا پانی نہیں ہے، بیوی سے ملاقات تو کی لیکن پانی غائب ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تیمم کر لو پاک زمینی چیز سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو، منہ، اس زمینی چیز سے۔ معلوم یہ ہوا کہ غسل کا تیمم بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ وضو کا تیمم ہوتا ہے، طریقے دونوں کا ایک ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتے اللہ کہ ڈال دے تم کو دقت میں، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتے ہیں کہ پاک کر دے تم کو، پانی نہیں تو مٹی صحیح، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ پورے کر دے احسانات تم پر، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ جب پانی نہیں ہے اور تیمم کی اجازت مل گئی اور تیمم کر لو گے تو ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے غسل سے کوئی پاک ہوتا ہے۔ یہ ہے نعمتہ علیکم، بڑی نعمت ہے اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ایک غزہ میں صحابہ کو ضرورت پیش آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو پتہ تھا کہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ تیمم کیسے ہو۔ ایک صحابی نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے، مٹی پر یہاں لیٹ گیا، وہاں تک گیا، وہاں لیٹ گیا، واپس آیا۔ حضرت عمر نے یہ کوئی طریقہ نہیں، تمغرا کا تمغر الحمار، لوٹے لگا ایسے، پھر ایسے آ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے آپ نے فرمایا یکفیک ضربتان، ضربۃ لوجہک وضربۃ لیدک، اس میں بھی وہ دو ہاتھ مارتے، ایک ہاتھ سے چہرہ من لو، ایک ہاتھ سے ہاتھ مل لو، خالی نیت کر لو تیمم۔ بعض عورتیں سننے میں صاف کپڑے پر تیمم کرتی، کپڑے میں تیمم وہ کوئی پیری چیز ہے، کپڑے پر کرتی ہے تو پھر اپنے اوپر کیوں نہیں کرتی ہے، خاوند کے اوپر کر لو، الا یہ کہ کپڑے میں اندر ڈھیلا ہو صاف، اور جب آپ ضرب مارے تو دھواں اٹھے، گرد اٹھے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تیز ہوائے اور گرد اڑ رہا ہے، اور آپ نے اس میں ہاتھ ایسے کر کے چہرے پر ملے، پھر ہاتھ مارے، ہاتھوں پہ ملے، ہو گیا تھا۔ ہاں پتھر کیونکہ زمینی چیز ہے اور ریت، بے شک اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ صحابہ سفر میں تھے، ایک شخص کو ضرورت پیش آئی نہانے کی، اور سخت سردی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈا موسم تھا، صحابہ نے کہا لا ارا لک الا ان تغتسل، ہم یہی سمجھتے کہ نہانا پڑے۔ اس نے نہایا، سر کے دراڑوں میں پانی جم گیا، تیز ہوا چل رہی تھی، سر پیٹتا گیا اور انتقال ہو گیا۔ ابو داؤد میں آپ نے صحابہ سے کہا ایھا الظلم قتلتموہ، والظالموں تم نے قتل کر دیا، کیوں نہیں کہا کہ زمین کی مٹی سے تیمم کر لیتا اور پاک ہو جاتا؟ اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ معلوم نہ ہونا بدترین گناہ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کے احسانات جو تم پر فرمائے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا وہ عہد و پیمان جو تم سے عہد و پیمان کر چکے ہیں، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کام نے سنا اور مانا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اور اس سے پہلے فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اور پہلے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ دعوی سورت کا اعادہ ہے۔ نمبر 1 ان اللہ یحکم ما یرید، نمبر 2 ان اللہ شدید العقاب، نمبر 3 فإن اللہ غفور الرحیم، نمبر 4 ان اللہ سریع الحساب، نمبر 5 ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایھا الذین آمنوا، چوتھا خطاب، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، رہو قائم اللہ کے لیے گواہ انصاف سے، ہمیشہ قائم دائم رہو حق کے ساتھ، باطل کی طرف جھکاؤ مت کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، واقرب للتقوی، کہ زیادہ نزدیک ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، چھٹی مرتبہ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ایمان و عمل نیک والوں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اجر بڑا ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم۔ خطاب نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو، اللہ، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پہ احسان کیا، اذ ہم قوم، جبکہ قوم نے چاہا، ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنا ہاتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں یہود نے پیغمبر اسلام کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، فکف ایدیہم عنکم، پس روک لیے ان کے ہاتھ تم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،